حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں موجود تھا تو فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ آثار وضو سے اس کی صورت اور شکل چمک رہی تھی، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ آ کے بیٹھ گیا، مجلس کے اختتام کو پہنچی، ہم گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر مجلس رحمت سجی، ہجوم عاشقاں ہوا، تو گفتگو فرماتے ہوئے پھر اچانک کہا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو شخص دروازے پہ اب داخل ہوگا مسجد میں وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا، دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب ہے، تو دیکھا وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا۔ تیسرا دن آیا تو پھر مجلس بعد جمی، ہجوم عاشقاں ہوا، گفتگو کا آغاز فرمایا، تو اچانک پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو مسجد میں داخل اب ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم نے پھر دیکھا تو وہی بزرگ تھے اور اسی حالت میں کہ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچے، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی تھوڑی سی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں گی عمل کیا ان سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو، یہ دکھائی دیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر یہی دکھائی دیا۔ تیسرے دن فرمایا تو پھر یہی دکھائی دیا، تو کوئی خاص بات تو ہوگی۔ تو میں اس بات کی ٹو میں اس کے پیچھے چل پڑا اور اس نے مجھے 3 دن اپنا مہمان بنا لیا۔ میری خوب خدمت تواضع کی، لیکن مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں اس کا عمل کیا ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، یہی دکھائی دیتا رہا۔ تو خیر رات ہوئی تو اس نے چارپائی بچھا دی اور ایک چارپائی پہ خود لیٹ گیا۔ میں چادر اوڑھ کے خراٹے لینے لگا، مصنوعی طور پہ تعصب دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں طاق میں تھا کہ دیکھوں یہ کتنے نوافل پڑھتا ہے، عبادات کا کیا طریقہ ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا نام لیتا تھا۔ باقی معمول کی نیند کی، صبح اٹھا تو میں نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھی، باغ میں چلے گئے، کھجوریں توڑی، وہ کام کاج کیا، دن گزر گیا، نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھی، شام ہو گئی، پھر لیٹے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے یہ نہ اٹھا ہو، تو آج دیکھتے ہیں۔ تو میں پھر طاق میں رہا، تو پھر رات یوں ہی گزر گئی، صرف کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، تیسری رات بھی گزر گئی۔ جب 3 دن اور 3 راتیں برابر گزر گئی اور میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، وہی معمول کی نمازیں، وہی طرز زندگی جو میرا تھا اسی کا بھی تھا۔ تو خیر جب تیسرے دن ناشتہ کر کے میں نے اس کی اجازت چاہی اس سے، تو میں نے کہا کہ میں ایک لالچ میں آپ کے پاس 3 دن رکا تھا، ابا جی سے میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ سکوں آپ عمل کون سا کرتے ہیں۔ کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور آپ تشریف لاتے رہے، شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات روک دیے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تمہاری وجہ سے میرے کوئی معمولات تبدیل نہیں ہوئے، میرے وہی معمولات تھے جو آپ نے دیکھے، اور اگر تم اور بھی دن رکتے تو میرے یہی معمولات رہتے، لیکن تم بھی ایک شوق میں جستجو میں 3 دن میرے ساتھ گزارے ہیں دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے،
ہم اپنے اندر کو جب تک صاف نہیں کر لیتے اتنی دیر تک ہم جو مرضی کرتے رہیں کچھ نصیب نہیں ہو پاتا۔ تو اندر جھاڑو لے کر کے اترے اور من کے میل کو چیل اتارے۔ میاں صاحب نے اس کو اپنے لہجے میں بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ بالوں جھاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، بالوں جھاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، دل بر تینوں ویخدا نہیں پن سٹ کچ دا چوڑا۔ یہ ظاہری شنگار، یہ زندگی کے یہ ہمارے ناز نخرے کسی کام کے نہیں ہیں اگر ہمارا من صاف نہیں ہوا، ہمارا باطن ستھرا نہیں ہوا۔